کوئی نہیں کر سکتا. کل بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں تھا اور اب بھی اپنے مسائل کا حل مسجدوں میں ہے. مجھ جیسا کیا, مجھ سے کوئی بہت بڑا بھی انسان آپ لے آؤ گے اور وہ بھی آپ کے لیے دعا کر دے تو اللہ اس کی دعا بھی آپ کے حق میں قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے نبی کا فرمان ہے, میرے اور تمہارے آقا کا فرمان ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے, نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ اٹھا لیتا ہے. بلکہ آپ کو یہ بات کہوں, مسلمانوں اگر نماز پڑھو تو تم کو میری دعا کی اور کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے 1450 سال پہلے اتنی دعائیں کر چکے ہیں کہ اب ہمیں مزید کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دعا کے ہم تک پہنچنے میں, اس کا فیضان پہنچنے میں ایک چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. کیا رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو نماز چھوڑ کر کے ناراض کر دیا ہے. اگر ہم سجدہ کر کے حضور کو راضی کر لیں تو حضور کی دعاؤں کی برکتیں آج بھی ہمیں ہرا بھرا کر سکتی ہے, آج بھی ہمیں برکتوں سے مالا مال کر سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہمیں واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, ٹویٹر کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے, دوست احباب کے لیے ٹائم ہے. آخر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ کو ٹائم نہیں دیتے. کتنے بے شرم ہو گئے ہم, کس قدر غدار ہو گئے ہم, کس قدر بے وفا ہو گئے ہم اللہ کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. وہ اللہ جس نے زندگی دی, وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں ہماری خوبصورت شکل بنائی, کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اترانے سے پہلے سوچا ہوتا اگر یہی شکل کو اللہ چوہے جیسی بنا دیتا, کتے جیسی بنا دیتا, بندر جیسی بنا دیتا, ہے کوئی پوچھنے والا اس سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ آپ بتائیں, اللہ انسان نہ بناتا سور بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ سور کیوں بنایا؟ کتا بنا کے پیدا کرتا, کوئی پوچھنے والا ہوتا کتا کیوں بنایا؟ اللہ اکبر. اپنی خوبصورت شکل کو دیکھنے والوں کبھی کبھی اللہ رب العزت کے احسان کو تو سوچو. وہ اللہ کتنا شان والا ہے جس نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا. لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریف کرتے ہیں. قرآن انسان کی حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینہ کی قسم, اور قسم ہے اس شہر کی, امن والے شہر کی. بلکہ مفسرین کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے مفسرین کے قول کے مطابق اس کی تفسیر کے حوالے سے اس کا مفہوم بیان کروں. شہر ابراہیم کی قسم, شہر موسیٰ کی قسم, شہر عیسیٰ کی قسم, شہر محمد کی قسم, چاروں محبوبوں کے شہر کی قسم اٹھا کر کہا جا رہا ہے اے اللہ اگر بغیر قسم کے بھی تو کہے تو ہم تیری ہر بات مانتے ہیں. لا ریب فی, تیری کسی بات میں ہمیں شک نہیں ہے, لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے. اور وہ بھی قسم کون سی؟ اس شہر کی قسم جس میں ابراہیم پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں موسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں عیسیٰ پیدا ہوئے, اس شہر کی قسم جس میں محبوب پیدا ہوئے. پتا چلا نبیوں کی پیدائش کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ 4 محبوبوں کے 4 نبیوں کی مولود کی قسم اٹھا رہا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت کیا ہے. اس سے پتا چلا مولود کی اہمیت ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو مناتے ان سے پوچھ کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میلاد منانے والے سے پوچھ. اگر کافر بھی میلاد منائے بھتیجا سمجھ کے تو جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. جہنم میں اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. اور کہا تم لوگ تو خواب کی باتیں بیان کرتے ہو. ہم نے کہا خواب کی بات ہم بیان کرتے تو مجرم ہوتے. یہ امام بخاری نے بیان فرمایا ہے. اور کہا کہ آپ لوگ تو خواب کی بات, جب صحابی خواب بیان کر دے تب وہ خواب نہیں رہ جاتا, وہ روایت ہو جاتی ہے نا. ہاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, ایک بات آپ کو بتاؤں میلاد سے کیا ہوتا ہے. توجہ آپ, میلاد سے کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اس کو بھی میلاد کی برکت ملتی ہے. میلاد کی ہوتا ہے. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب اس کی ذکر کرتے ہیں. قارون زمین میں دھسا, یہ تو قارون زمین میں دھسا. اب دھستا رہا. کب تک دھسا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے دھسا. اور کب تک دھستا رہا؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے تک دھستا رہا. جیسی حضور کی ولادت ہوئی اور حضور کے قدم زمین کو لگ گئے, اللہ نے فرمایا اب قارون نہ دھسے گا.
क्योंकि महबूब के कदम जमीन को लग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारून का कोई ताल्लुक ही नहीं क्या है। बात है। मिलाद मुस्तफा में कारून का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बात कितनी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन ने पैर जमीन पे क्या रख दिए, अब वो धंसता हुआ कारून नहीं धंस रहा है, वो वही रुक गया है। क्यों? हुजूर की मिलाद हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब कारून जैसों को ऐसी मिलाद की बरकतें नसीब होती है तो गुलामान मुस्तफा को कैसे नसीब होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो तो सही। ओके, मिलाद से क्या होता है? मैंने कहा मिलाद से ये होता है कि सारी रूए जमीन मस्जिद बना दी जाती है, मस्जिद बना दी। एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह ने मेरी बरकत से रूए जमीन को क्या बना दिया? क्या बना दिया? यानी कि पहले के लोगों को इबादत करना होता था तो इबादत खाने में जाना पड़ता था। अब मुसलमान जहां नमाज का टाइम हो नमाज शुरू कर दे। क्या जगह है वो? मस्जिद। एक बात इससे और बताऊं, जब मस्जिद हो गई रूए जमीन तो मस्जिद के ऊपर कोई जिना करता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई शराब पीता है क्या? मस्जिद के ऊपर कोई चोरी करता है? नहीं करता है मस्जिद में चोरी। हुजूर कह रहे कि मस्जिद हो गई, ये तो हमें समझ में आ गया और यही उसका मतलब है कि सजदागाह बन गई। लेकिन जो चीज सजदागाह है फिर वो जिनागाह कैसे हो सकती है, वो शराबगाह कैसे हो सकती है, वो चोरी गाह कैसे हो सकती है? इसका मतलब लोग जमीन को कुछ माने, तुम तो सजदागाह मान रहे हो ना। जब तुम सजदागाह मान रहे हो तो जमीन के ऊपर पाप क्यों करते हो, गुनाह क्यों करते हो? जमीन पे गुनाह करने नहीं आए, जमीन पे सजदा करने आए, जमीन पे अल्लाह की इबादत करने आए। तो अर्ज क्या कर रहा था, हमारे मसाइल का हल कल भी मस्जिद में था, सजदे में था और आज भी सजदे में है। और जब तक सजदा नहीं करोगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं मिल सकती। हुकूमतें आएगी चली जाएंगी। और एक बात आपको बताऊं, जो इस वक्त जालिम आए हैं दुनिया में, कई हर मुल्क का यही हाल है, कहीं ज्यादा, इससे ज्यादा जालिम आएंगे। अगर इबादत नहीं करोगे इससे ज्यादा जालिम है। जो तकलीफें आज है इससे ज्यादा तकलीफें बढ़ेगी। अरे अल्लाह ने हमें खूबसूरत शक्ल दी, रिस्क दिया, अच्छे माँ बाप दिए, सारी नेमतें दी, क्यों उसके लिए टाइम नहीं